اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب معراج کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ وفضل خدا پورا سال آپ خوشحالی سے گزاریں گے. اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا برکت اور فراوانی عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب المرجب میں شب معراج کی رات بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ پہ بلایا اور عرش معلیٰ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی اور جنت اور دوزخ کا بھی نظارہ کروایا. اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عرش سے اوپر کروائی. ہر نبی کو عرش سے نیچے معراج ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عرش سے اوپر کی سیر کروائی، اور یہ اعزاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا. اور اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی. یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کا اظہار کریں اور پھر اللہ سے مانگے. اللہ کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو خالی نہیں لٹائے گا. رب کریم تو خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے خالی ہاتھوں کو میری بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں کو لٹا دوں، لہٰذا میں اپنی شان شایان کے مطابق ضرور عطا کرتا ہوں. اور رب کریم ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. آپ رب کریم سے دعائیں مانگے، جائز دعائیں مانگے، جائز کاموں کے لیے، جائز حاجات کے لیے اللہ سے التجائیں کریں. اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اور کچھ مہینوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ گھڑیوں کو رب کریم نے بڑی عظمتیں بخشی ہیں، بڑی شانوں والا بنا دیا، بڑی رحمتوں والا بنا دیا، بڑی نعمتوں والا بنا دیا. اور ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں، ان دنوں میں ماہ رجب کی 37ویں کی رات بھی ہے، 27 رجب کا دن بھی ہے. اور اس رات میں آپ رب کریم کی خوب عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، پھر اللہ سے مانگیں. اللہ کریم آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، آخرت میں آپ کے لیے بہت زیادہ انعامات ہوں گے. اور اس رات میں جو لوگ تسبیحات پڑھ کے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب کی 37ویں کی رات میں تسبیحات پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، نوافل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تلاوت قرآن کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور یاد رکھیں گے ایسے اعمال ہیں جو ہماری دنیاوی خواہشات اور حاجات کو تو پورا کروائیں گے، لیکن آخرت میں ان کے بہت زیادہ انعامات اور درجات ہوں گے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑا مقدس دن چل رہا ہے. آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں. آپ جب بھی میری یہ ویڈیو دیکھیں تب سے آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں، چاہے نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، نماز تہجد میں پڑھ لیں. پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ کے اپنے مالک حقیقی کو خوش کر سکتی ہیں. اور اللہ رب العزت ان کلمات کے پڑھنے والے سے
سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کلمات کی بدولت مٹی بھی سونے میں بدل دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ اعمال آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے آج شب معراج کی رات میں پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج شب معراج کی رات میں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود شافی پڑھ لیں، درود محمد پڑھ لیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں، بڑے سے بڑا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ہی استغفار یا استغفر اللہ کی آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں۔ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، لا تعداد پڑھ لیں، کثرت سے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیحات ضرور پڑھنی ہیں۔ آپ استغفار کی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہم اغفر لی، اللہم ربی اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ آپ کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے استغفار اس رات میں ضرور کرنی ہے، کیونکہ اس رات میں گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اس رات میں خطا کاروں کو معاف کیا جاتا ہے، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بے گھروں کو گھر دیے جاتے ہیں، بے زروں کو زر دیے جاتے ہیں، بے ہدایتوں کو ہدایت دی جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی باتوں کو منوایا جاتا ہے۔ جس گھر میں سکون نہیں وہاں سکون آئے گا، جس گھر میں خوشحالیاں نہیں وہاں خوشحالیاں آئیں گی، جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں ان کی زندگیاں خوشحال ہوں گی۔ آپ رب کریم کی طرف مڑ کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف جا کر تو دیکھیں، اللہ کریم دنیا کی ہر چیز کو آپ کے قدموں میں رکھے گا، بشرط یہ کہ رب کریم کو سچے دل سے پکارے۔ جو لوگ اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں رب کریم ان کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے مقدر کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اور ایسے چاند لگاتا ہے کہ دنیا اس بندے کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج وہی رات ہے جس میں رب کریم نصیب کو 4 چاند لگائے گا۔ جس طرح شب معراج کی رات کی بڑی فضیلت ہے، اسی طرح اس رات میں دعائیں مانگنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں مانگنے والے کو ضرور رب کریم عطا کرتا ہے، اور اپنے نبی کے صدقے عطا کرتا ہے، اور اپنے محبوب کے صدقے رب کریم آپ کو ہر خزانے سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، زیادہ تعداد کرنی ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم 100 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ان تسبیحات کو آج اس مقدس عظیم و شان رات میں ضرور پڑھیں، اپنے مالک حقیقی کو منائیں، اللہ رب العزت سے روئیں، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ سے بہت زیادہ راضی ہوگا۔
ہوگا اور آپ کو ہر وہ چیز بھی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔